المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله ما يؤذى أحد ولقد آتت علي 30 من بين ليلة ويوم وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يريه إبط بلال گر سمجھ میں تیری آیا ہو رسالت کا مقام گر سمجھ میں تیری آیا ہو رسالت کا مقام کٹ ہر در سے تو بن فخر دو عالم کا غلام میری سنت سے محبت ہے محبت میری یہی فرما گئے ہیں سارے رسولوں کے امام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آپ حضرات ایک مرتبہ پورے محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کے بعد ایک حدیث پڑھی ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم خاص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا کے دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے ابتدائے اسلام میں جس قدر خوف و دہشت میں مجھے مبتلا کیا گیا اتنا کسی کو نہیں کیا گیا، اور جتنی ایذائیں مجھے دی گئی اتنی کسی کو نہیں دی گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا جب میں نے اعلان کیا اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کھڑا ہوا تو اس وقت میں تنہا تھا، ہر طرح کی دہشت اور خوف و ہراس سے دوچار ہونے والا واحد شخص میں ہی تھا۔ بلا شبہ مجھ پر متواتر 30 دن اور 30 راتوں تک ایسے حالات بھی گزرے ہیں کہ جن میں میرے اور بلال کے کھانے کے لیے کوئی ایسا سامان نہ تھا جس کو جگردار حیوان ہی کھا سکے، چاہے کہ انسانوں کے کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی۔ البتہ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بغل میں کچھ کھانے پینے کی چیز دبائے ہوئے تھے۔ غور کیجئے میرے بھائیو اور دوستوں کہ جو چیز بغل میں دبائی جا سکتی ہو اس کی حیثیت، اس کی وقعت ہی کیا ہوگی، اس کی قیمت ہی کیا ہوگی، خاص طور سے اس صورت میں جب کہ وہ باہر سے بھی نظر نہ آئے کہ بغل میں کیا چیز ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس حدیث میں خصوصی طور پر 2 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ، ثانیاً آپ کے علم انگیز تکالیف، پردرد حالات۔ اس لیے سب سے پہلے میں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاقوں بھری زندگی کا تذکرہ کروں گا کہ شہنشاہ کونین کے یہاں کئی دن فاقہ کی حالت میں ایسے گزر جاتے کہ چولہا نام کو بھی نہ چلتا۔ اگر کہیں سے کچھ آ بھی جاتا یا تو سائل کو دے دیا جاتا یا پھر غریب و نادار مسلمانوں کا خیال کر کے ان کے گھروں کو بھیج دیا جاتا، اور خود شافع محشر حوض کوثر کا مالک بھوکا سو جاتا اور ذرا بھی کسی سے شکوہ شکایت نہ کرتا، جبکہ آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں اللہ کے نبی کے خود بیان کردہ حالات
اور اصحاب نبی کی چشمدید شہادتیں پیش کروں گا، جس سے آپ کو واضح طور پر معلوم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ اللہ کا پیارا محبوب، اللہ کا پیارا لاڈلا، اللہ کا پیارا چہیتا سید الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بھوک کے مارے چین کی نیند سوتا ہوگا، مگر پھر بھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کیا۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں ایسے گزری ہیں جن میں کھانے کو کچھ بھی میسر نہ ہوا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی کوئی ایسی شام نہ ہوتی تھی جس میں ان کے پاس 1 سا گیہوں یا کوئی اور ہی غلہ رہتا ہو، جبکہ آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ بخاری شریف کے ایک اور روایت ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، بلکہ ایک جگہ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے شکایت کی، اور حال یہ تھا کہ بے چینی کی وجہ سے ہم نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا تھا۔ چنانچہ پیٹ بھی اللہ کے نبی کو کھول کر دکھلا دیے، مگر اس وقت ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جبکہ میرے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بطن مبارک ہمیں کھول کر دکھلایا کہ اس پر 2 پتھر بدے ہوئے تھے۔ عجب عالم نظر آئے یہاں فاقہ گزاری کے کہ 2 پتھر بدے تھے پیٹ پر محبوب باری کے۔ امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ازواج مطہرات اور متعلقین نے 2 روز مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ بھرا ہو، چجائے کہ گندم کی روٹی یعنی گیہوں کی روٹی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ میرے بھائیو اور دوستو، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اور آپ کے اہل بیت کا یہ معمول تھا، یہ اصول تھا کہ اگر ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو دوسرے دن بھوکے رہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ہم نے کبھی بھی 2 روز مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کیونکہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترفع اور خوشحال زندگی پر فقر و فاقہ اور افلاس کو ترجیح دیتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی چاہتے تو جنت سے کھانا آ جاتی، اور اللہ کے نبی چاہتے تو دنیا بھر کے سونے اور خزانے مہیا کیے جاتے، حالانکہ اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا بھر کے خزانے اور مہیا کیے جانے کی پیشکش کی گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن پیٹ بھروں، جس دن پیٹ بھروں اس دن خدا کا شکر ادا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں اس دن صبر کروں۔ روایات صحیحہ شاہد ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی مال کو اپنے پاس جمع نہیں فرمایا، جیسے ہی آتا تھا ویسے رضا الہی میں صرف فرما دیتے تھے، خرچ کر دیتے تھے، اور خود ہمیشہ کی طرح خالی رہ جاتے تھے۔ اب تک جو میں نے احادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں میرے بھائیو اور دوستو، ان سے ثابت ہو گیا کہ آج تک کوئی بھی روئے زمین پر کوئی بھی فرد میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا سخت فاقہ برداشت نہیں کر سکا ہے، اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ یہ تو میرے نبی کی فاقہ کشی کی زندگی کے بارے میں آپ حضرات کو چند جھلکیاں میں نے سنائی ہے، چند باتیں سنائی ہیں، اور آگے سنیے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راہ خدا میں جتنا ظلم مجھ پر ہوا اتنا کسی پر نہیں ہوا۔ ہاں میرے بھائیوں اور دوستو، کافر درندوں نے
آپ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ چنانچہ بذات خود اللہ کے نبی نے فرمایا لقد اوذیت فی اللہ ما یوزی احد، اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جتنا کہ مجھے اللہ کے راہ میں ستایا گیا۔ جتنی ایذائیں مجھے اللہ کے راہ میں دی گئی اتنی کسی کو نہیں دی گئی۔ اور حدیث میں کچھ اس طرح کے بھی الفاظ آتے ہیں ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا۔ آپ کی پوری حیات طیبہ مصائب و تکالیف سے بھری پڑی ہے، قدم قدم پر آپ کو حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے، بلکہ مکہ میں تو آپ کو ستانے کے لیے باقاعدہ کمیٹیاں تشکیل دی گئی، پلاننگ بنائی گئی، رچنائیں رچی گئی، سازشیں کی گئی، اور آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر ایذا رسانی کے لیے ترتیب و تجاویز پیش کی گئی۔ یہ منصوبہ بنایا گیا، یہ پلاننگ بنایا گیا۔ کہا گیا کہ محمد سے رشتہ دارانہ تعلقات قطع کر لیے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، پوری قوم میں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، بات بات پر ہنسی اڑائی جائے، تمسخر کیا جائے، اور جس طرح بھی ممکن ہو اسے ذہنی اور جسمانی طور پر زد و کوب کیا جائے۔ اور یہی نہیں، محمد کے سچا ماننے والوں کو، سچا سمجھنے والوں کو انتہا درجہ کی تکالیف کا شکار بنایا جائے۔ اور اگر ان سب کے باوجود بھی محمد راستہ پر نہ آئے تو اسے نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنوں نے رچنا رچی، سازشیں کی، پلاننگ بنائی، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مظلوم مبلغ آقائے رحمت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کے رویہ اور سلوک میں انتہا درجہ کی تبدیلیاں آ گئی کہ ہر شخص سے شروع ہو گیا۔ پھر کیا تھا؟ میرے نبی پر اتنی تکالیف آئی، اتنی پریشانیاں ان لوگوں نے ڈالی، قدم قدم پر پریشانیاں ڈالی۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کوڑا کرکٹ ڈالا جانے لگا اور کانٹے بچھائے جانے لگے جس سے پاؤں مبارک زخمی ہو جاتے۔ شہ دوسرا کے دروازے پر عفونت و گندگی پھینکی جانے لگی تاکہ صحت خراب ہو جائے، ہر طرف سے آوازیں کسی جانے لگی، مذاق اڑایا جانے لگا۔ مگر مسلمانوں قربان جائیے ایسے نبی رحمت پر، ایسے ہادی اعظم پر، ایسے شفیع المذنبین پر کہ اتنی تکالیف کے باوجود، اتنی پریشانیوں کے باوجود، اتنے طنز سہنے کے باوجود، اتنے تانا سہنے کے باوجود آپ صرف اتنا فرماتے کہ فرزندان عبد مناف ہمسائیگی کا حق خوب ادا کرتے ہیں، فرزندان عبد مناف ہمسائیگی کا حق خوب ادا کرتے ہیں۔ یہی نہیں، چنانچہ جب آپ خانہ کعبہ میں خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تو آپ کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا، کبھی کپڑا ڈال کر گلا گھونٹ دیا جاتا، تو کبھی سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھ رکھ دی جاتی جس سے مارے بوجھ کے آپ دب جاتے، مگر کبھی بھی لب پر شکایت نہیں آتا، کبھی بھی لب پر حرف شکایت نہیں آتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دندان مبارک تو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، کیا جتنی تکلیف آپ کو وہاں پہنچی ہے اس سے بھی زیادہ کہیں تکلیف آپ کو آئی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، طائف میں میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا میری زندگی کا ایسا غم انگیز سانحہ ہے کہ اس کی تکلیف مجھے آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ غور کیجئے مسلمانوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی مصائب و تکالیف میں گزر گئی، پھر بھی آپ نے سب کو پس پشت ڈال دیا اور فرمایا ہاں اے عائشہ، طائف والوں نے میرے ساتھ جو سلوکی کی ہے، بس سلوکی کی ہے، اس کی تکلیف مجھے آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین سے مایوس ہو کر
طائف کی طرف رخ کیا ہے، یہ سوچ کر کہ ممکن ہے وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں، مگر افسوس صد افسوس یہاں تو رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بہیمانہ درندگی کا سلوک کیا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر بھلا نہ سکے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان اشد ما لقيت منهم يوم الطائف اذا عرضت نفسي على ابن عبد ليل، کہ مجھے سب سے زیادہ اذیت اس وقت پہنچی، سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے زیادہ مشقتوں کا سامنا اس وقت کرنا پڑا جس وقت میں نے اپنے آپ کو عبد لیل کے بیٹے پر پیش کیا، یعنی میں نے انہیں دعوت اللہ دی، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے احکامات کو سنایا، تو ان لوگوں نے میرے ساتھ ناقابل بیان بہیمانہ سلوک کیا اور مجھ پر سب و شتم کی بوچھار کر ڈالی۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے، ان بدقسمت لوگوں کا تذکرہ بہت تفصیل سے ملتا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ عبد لیل، مسعود، حبیب، یہ 3 بھائی تھے اور تینوں طائف کے سردار مانے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے اور ان کو دعوت اسلام دی۔ ان میں سے ایک ظالم بولا تجھ جیسوں کو اگر اللہ یوں بے باک کرتا ہے، تجھ جیسوں کو اگر اللہ یوں بے باک کرتا ہے تو گویا پردہ کعبہ کو خود ہی چاک کرتا ہے۔ وہ کمینہ کہنے لگا کہ کیا میں کعبہ کے سامنے داڑھی مڑوا دوں اگر اللہ نے تجھ کو نبی بنایا ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا خسیس پن دیکھا اور پھر ایک امید لے کر دوسرے کے پاس تشریف لے گئے۔ کہا ایک دوسرے نے واہ وہ بھی ہے خدا کوئی، کہا ایک دوسرے نے واہ وہ بھی ہے خدا کوئی، پیغمبر ہی نہیں ملتا جسے تیرے سوا کوئی۔ کہنے لگا کہ کیا خدا کو تجھ بھکاری کے سوا کوئی اور نہ ملا جس کو رسول بنا دیتا، کہ تیرے پاس چلنے کو ایک سواری نہیں ہے، کسی حاکم یا سردار کو رسول بنایا ہوتا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر تیسرے کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، پھر تیسرے کے پاس تشریف لے کر جاتے ہیں۔ ہے دنیا میں کوئی ایسا اعلیٰ اخلاق والا، ہے کوئی ایسا اعلیٰ کردار والا؟ نہیں ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی ایسا اعلیٰ اخلاق والا، اعلیٰ کردار والا مل ہی نہیں سکتا۔ آپ دنیا میں جا کر ڈھونڈیں، کوئی بھی ایسا نہیں مل پائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلواروں کے زور سے پھیلا ہے، اسلام طاقت و قوت کے ذریعے سے پھیلا ہے، میں انہیں بتاتا ہوں میرے بھائیوں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یا آپ کے ذہن میں کیڑے کلبلا رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہو کہ اسلام تلواروں کے زور سے پھیلا ہے۔ تلواروں کے زور سے نہیں، بلکہ اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے، اعلیٰ کردار کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ میرے نبی کا اعلیٰ اخلاق تو دیکھیے، تیسرے کے پاس تشریف لے گئے ہیں، ظرافت کی ادائیں طنز سے ایک تیسرا بولا، نہایت باک پن سے سانپ نے اپنا دہن کھولا، اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری تو تم سے ہے تخاتم میں بھی گستاخی بڑی بھاری، اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے، مجھے پھر بات ہی کوئی نہ کرنا چاہیے تم سے۔ تیسرا بدبخت بولا اگر تو جھوٹا ہے تو پھر میں تیری تجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، اور اگر تو سچا ہے تو پھر تیری بات سے انکار کرنا کسی طرح بھی خطرہ سے خالی نہیں۔ اور نبی کے چاہنے والوں، نبی کے عاشقوں، نبی کے مت والوں، ہم اور آپ نبی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے نبی نے کس لیے تکلیفیں برداشت کی، کس لیے پریشانیاں اٹھائی؟ ہمارے اوراق کی خاطر اٹھائی۔ اگر وہ نہ آتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح القلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی، جو امام رسول نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ وہ آئے تو زمین و آسمان بنائی گئی، وہ آئے تو چاند و سورج بنائے گئے، وہ آئے تو سمندر بحر اور بر بنائے گئے، وہ آئے تو ہمارا اور آپ کا وجود ہوا۔ اگر وہ نہ آتے، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، نہ یہ دنیا ہوتی، نہ یہ دنیا کی ساری چیزیں ہوتی۔ وہ آئے تو آپ آئے، ہم آئے، دنیا کی ساری چیزیں آئی۔ وہ 3 ظالم بے رحم درندے ہی نہیں میرے بھائیو اور دوستو، پورا شہر، پورا مکہ آپ کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ کچھ اوباش گنڈوں اور بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا جو چیل کووں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔
بڑے انبوہ در انبوہ پتھر لے کے دیوانے لگے بارانے سنگوں سے رحمت عالم پہ برسانے. انہوں نے خوب جی بھر کر گالیاں دی، تالیاں بجائی. گالیاں دینے والوں نے میرے نبی کو گالیاں بھی دی، تالیاں بجانے والوں نے میرے نبی پر تالیاں بھی بجائی، آوازیں کسنے والوں نے میرے نبی پر آوازیں بھی کسی، پتھر مارنے والوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے. وابر رحمت جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو چور کیا گیا، پٹلیوں پر بات کر نشان بات کر گھاؤ کیے گئے، جس کی وجہ سے پیارا نبی درد سے کرا رہا تھا، کپڑے لال ہو گئے اور جس میں مبارک سے خون بہ کر جوتیوں میں بھر گیا. جگہ دیتے تھے جن کو حاملین عرش آنکھوں پر، اور نعلین مبارک خاک و خون میں بھر گئی. اکثر رفیق سفر حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود بھی پتھر کی مار سے لہو لہان ہو چکے تھے، لیکن جتنا میرے نبی کو پتھر لگی تھی اتنا ان کو نہیں لگی تھی. جتنے میرے نبی کی حالت خراب تھی اتنا ان کی حالت نہیں خراب تھی. چنانچہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سڑک سے الگ کر کے پانی کے ایک گڈھے کے کنارے پر لا کر لٹا دیا. جوتیاں میرے نبی کی اتارنی چاہتے تھے کہ وہ گوشت سے اور خون سے گود کی طرح تلوے سے اسے چپک گئی کہ ان کا چھڑانا دشوار ہو گیا. بالآخر جان کر بے جان ان لوگوں نے منہ موڑا، لہو میں اس وجود پاک کو لتھڑا ہوا چھوڑا. کوئی کیا جانے کیا تم ہو، خدا جانے کہ تم کیا ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بادس خدا تم ہو. رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتے ہیں کہ ختم الانبیاء تم ہو. نہ یہ طاقت زباں میں ہے نہ یہ قدرت بیاں میں ہے، خدا جانے تو جانے کوئی کیا جانے کہ تم کیا ہو. محمد کا مقام و مرتبہ خدا جانے، ہم اور آپ کیا جانے. ہم کو تو اور آپ کو پنکھے چاہیے، اے سی چاہیے، تب مسجد میں آ کر ہم نمازیں پڑھیں گے. میرا نبی کتنی تکلیفوں سے گزرا، آخر کس کی وجہ سے گزرا، کس کے لیے تکلیفیں اٹھائی؟ ہمارے اور آپ کی خاطر تکلیفیں اٹھائی. میرے بھائیو اور دوستو، اس نبی کے نام پر، اس نبی کا نام تو لیتے ہیں لیکن اس کا کام نہیں کرتے، اس کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر نہیں چلتے، اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر نہیں عمل کرتے. بتائیے کیا زندگی میں ہماری کامیابی لکھی ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا گزری، کہاں گزری، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ایک طویل داستان ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا بتاؤں اور کیا چھوڑوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہر پہلو ایذا رسانی اور تکالیف سے بھرے پڑے ہیں. اسی لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے وہ نکلے ہوئے الفاظ دہرائے تھے جن میں آپ نے فرمایا تھا لقد اخفت فی اللہ، کہ جس قدر دینی اشاعت کے خاطر اللہ کی راہ میں مجھے ڈرایا گیا، وما یخاف احد، اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا. وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ، جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا، وما یُؤْذَى أَحَد، اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے، زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے عبرت ہے. اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلے، ان کے احکامات پر عمل کرے، ان کی زندگی کو اپنا زندگی بنائے، تبھی کامیابی مل سکتی. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.